اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ دوستو، آج علامہ اقبال کی جو نظم میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ بہت ہی مشہور اور معروف ہے، تو چلتے ہیں اور آج کی نظم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالم آب و خاک و باد، سر عیاں ہے تو کہ میں، وہ جو نظر سے ہے نہاں، اس کا جہاں ہے تو کہ میں۔ مشکل الفاظ میں آب و خاک یعنی پانی اور مٹی، باد یعنی ہوا۔ عالم آب و خاک و باد سے مراد دنیا ہے۔ سر عیاں وہ بھید جو ظاہر ہو۔ علامہ اقبال کی یہ نظم فی الواقع کائنات اور انسان کی صفات کے مابین ایک تقابلی جائزے کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے ابتدائی شعر میں اقبال نے کائنات کو محض پانی، مٹی اور ہوا کا مرکب قرار دیتے ہوئے انسانی صفات کو خالق حقیقی کے ایک ایسے راز سے تعبیر کیا ہے جو سب پر عیاں ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے فرمایا ہے کہ اے دنیا، یہ تو بتا، جو خالق حقیقی ہے وہ میرے دل میں موجود رہتا ہے یا تجھ میں؟ مراد یہ کہ تجھے تو اس کا ادراک بھی نہیں، جبکہ انسان کے لیے تو وہ سب کچھ ہے۔ وہ شب درد و سوز و غم، کہتے ہیں زندگی جسے، اس کی سحر ہے تو کہ میں، اس کی اذاں ہے تو کہ میں۔ مشکل الفاظ میں درد و سوز و غم یعنی غم کی تپش اور تکلیفیں، سحر یعنی صبح، اذان یعنی آواز۔ اس شعر میں اقبال نے ظہور آدم اور اس کے وجود میں آنے کے بعد جو صورتحال پیش آئی اس کے بارے میں بڑے علامتی انداز میں بات کی ہے کہ ظہور آدم سے قبل تو تاریکی ہی تاریکی تھی، جبکہ وہ کائنات میں وارد ہوا تو ہر سمت اس کے شعور کی روشنی پھیل گئی۔ سو فی الواقع یہ انسان ہی ہے جو صبح کی اذاں کی طرح منظر پر نمودار ہوا اور جس نے کائنات کی تخلیق کا مقصد واضح کر کے ایک ایسے شعور کو جنم دیا جس کے سبب اپنی ذات کے ساتھ کائنات کی شناخت بھی ممکن ہوئی، جبکہ انسان کے بغیر تو یہ کائنات ایک تاریک شب کی مانند تھی۔ کس کی نمود کے لیے شام و سحر ہیں گرم سیر، شانہ روزگار پر بارے گراں ہے تو کہ میں۔ مشکل الفاظ میں نمود یعنی ظاہر ہو گیا، شام و سحر مطلب شام اور صبح، گرم سیر یعنی مصروف، شانہ روزگار یعنی دنیا، بار گراں یعنی بوجھ۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر چند انسان نے ارتقاء کا جو عمل شروع کیا ہے وہ ابھی تک تکمیل پذیر نہیں ہو سکا، اس لیے کہ کائنات کے جملہ مادی عناصر دیکھا جائے تو اس کی راہ میں حائل ہیں۔ کائنات میں شب و روز کی جو گردش جاری ہے وہ اسی لیے کہ خود انسان بھی ابھی اپنی تکمیل کے مرحلے میں ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ سطور بالا کے مطابق انسانی ارتقاء کے عمل میں یہی مادی عناصر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو کف خاک و بے بصر، میں کف خاک و خود نگر، کشت وجود کے لیے آب رواں ہے تو کہ میں۔ مشکل الفاظ میں بے بصر یعنی اندھا، خود نگر یعنی اپنے آپ کو پہچاننے والا، کشت وجود یعنی وجود کی کھیتی، آب رواں یعنی چلتا ہوا پانی۔ اس شعر میں بھی اقبال پانی، مٹی اور ہوا جیسے عناصر سے
ترتیب پانے والی دنیا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو یقیناً ایک مشت خاک کے سوا اور کچھ نہیں، کہ جس میں نہ شعور موجود ہے اور نہ ادراک، جبکہ میں وہ شخصیت ہوں جس میں بصیرت بھی موجود ہے اور بصارت بھی، جو اپنی حقیقتوں سے بھی پوری طرح آشنا ہے اور تیری اصلیت سے بھی آگاہی رکھتا ہے۔ اس صورت میں اگر میں یہ استفسار کروں تو غیر مناسب نہ ہوگا کہ حیات میں جو تازگی اور تراوت کے علاوہ ارتقاء کا عمل جاری و ساری ہے، اس کی وجہ کون ہے؟ تو یقیناً اس سوال کا جواب میرے حق میں ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔